من يقرأ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين خالق الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوب العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله في الأرض روحي وأرواح العالمين على تراب مقدمه الفداء. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق اللہ العلی العظیم. ایک دفعہ بلند آواز سے درود پڑھے محمد والے محمد. خداوند تبارک و تعالیٰ کا لاکھ دفعہ شکر ہے کہ پروردگار نے ایک مرتبہ پھر آپ مومنین کی زیارت نصیب کی اور آپ مومنین کے درمیان اس ہستی کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی کہ جس ہستی کا ذکر زمین سے زیادہ آسمان پر ہوتا ہے. خداوند عالم کا شکر ہے کہ پروردگار نے اس ہستی کے ذکر میں مشغول کیا ہے کہ جس ہستی کے ذکر سے پروردگار انبیاء کی ترک اولا کو استغفار کو قبول کرتا ہے. یہ وہ حسین ہے، یہ وہ سید الشہداء ہیں، یہ وہ کربلا ہے جس کو دنیا یہ سمجھی تھی کہ جنت تک جانے کا ذریعہ ہے، لیکن امام حسین نے کربلا کو اس طرح سے سجایا ہے کہ پروردگار نے زمین پر اس کو جنت قرار دے دیا. دیکھو اس دنیا میں اگر تمہیں جنت دیکھنی ہے تو کربلا چلے جاؤ. وہ تمام امور کے جو خداوند عالم جنت کے لیے ذکر کرتے ہیں کہ وہاں پر بے وفائی نہیں ہے، وہاں پر اعلیٰ ترین مرتبے ہیں، وہاں پر ایسے افراد ہیں کہ جو متقی ترین ہیں، وہاں پر ایسے افراد موجود ہیں کہ جو خداوند عالم کی اطاعت کرتے ہیں، وہاں پر ایسے افراد موجود ہیں کہ جن کو اتباع سید الشہداء کے نتیجے میں پروردگار نے اپنا محبوب بنایا ہے. جنت میں ایسے افراد ہیں کہ جو خداوند عالم کی ان نعمات سے بہرہ مند ہو رہے ہیں. ان تمام افراد کی صفات کو اگر جمع کیا جائے تو خداوند عالم نے 61 ہجری میں 72 افراد کو زمین طے کر کے کربلا میں جمع کر دیا. اور عجیب بات یہ ہے کہ خداوند عالم نے جب اس کائنات میں نگاہ کی ہوگی اپنے علم ازلی و ابدی سے تو یقیناً خداوند عالم نے ہمارے نفوس کے اندر بھی وہ صلاحیت دیکھی ہوگی کہ جب آج کی زمین کو طے کرتا ہے تو پروردگار کی مشیت یہ ٹھہری ہے کہ چند ایسے نفوس ہیں کہ جو سید الشہداء سے محبت کرتے ہیں، جب زمین کو طے کیا جائے تو کہیں اور نہیں ان کو فرش عذاب پہ لا کے بٹھا دیا تھا. فرش عذاب پر آئے اور آ کر سید الشہداء سے علم کا رزق پائیں، سید الشہداء سے وفا کا رزق پائیں، شجاعت کا رزق پائیں، عبادت کا رزق پائیں، زہد کا رزق پائیں، تقوی کا رزق پائیں. الغرض یہ کہ پروردگار سے ان تمام ارزاق کو سید الشہداء سے لینے میں کامیاب ہو جائیں کہ جس کے نتیجے میں خداوند عالم کسی بھی انسان کی عبادت کو قبول کرتا ہے. تو یقیناً یہ کربلا ہے کہ جو ہمیں ہنر سکھاتی ہے کہ دیکھو تمہیں عبادت کرنی کیسے ہے. کربلا ہمیں ہنر سکھاتی ہے کہ دیکھو تمہیں با وفا
نہیں بلکہ وفا کی معراج پہ کیسے پہنچنا ہے۔ کربلا ہمیں بتاتی ہے کہ دیکھو کس طریقے سے دین کی حفاظت کی جاتی ہے۔ کربلا ہمیں بتاتی ہے کہ حق کا معیار باطل کا معیار کیا ہے۔ کربلا ہمیں بتاتی ہے کہ کس طریقے سے تم نے اسی دنیا میں اپنے مقصد حیات کے قریب ہونا ہے۔ کربلا ہمیں بتاتی ہے کہ یہ جو اللہ اکبر کی صدا ہے اس کو بلند کیسے کرنا ہے اور اس کی حفاظت کیسے کرنی ہے۔ کربلا ہمیں بتاتی ہے کہ کس طریقے سے تم نے اپنی زندگی کو اس طرح سے منظم کرنا ہے کہ جس کے نتیجے میں اپنے مقصد خلقت کو پا سکتے۔ پروردگار کا شکر ہے کہ خداوند عالم نے اس ہستی کی محبت ہمارے دلوں میں رکھی، اور یہ علامت ہے کہ خداوند عالم نے ہم سے خیر کا ارادہ کیا ہے۔ روایت میں ہے کہ اذا اراد اللہ بعبدہ خیرا قذف فی قلبہ حب الحسین، کہ پروردگار جب بھی اپنے کسی بندے سے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس خیر کے ارادے کی علامت یہ ہے کہ اس کے دل میں حسین کی محبت کو رکھ دیتا ہے۔ وحب زیارت الحسین، یہاں تک مکمل نہیں ہوتا بلکہ پروردگار امام حسین کی زیارت کی محبت کو اس کے دل میں رکھ دیتا ہے۔ اب ہمارے دل میں کتنی امام حسین سے زیارت کی محبت ہوگی اور کتنے فرشتے مشتاق ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کریں کہ گروہ در گروہ پروردگار ان کے مرتبوں کو بلند کرنے کے لیے، کہ ابھی جب یہ فرشتہ امام حسین کی زیارت کر کے آیا ہے تو یقیناً اس کا مرتبہ پہلے سے بہتر۔ گروہ در گروہ فرشتے کربلا میں نازل ہو رہے ہیں، امام حسین علیہ السلام کی زیارت سے مستفید ہو رہے ہیں۔ زیارت کر کے یقیناً اب وہ فرشتہ نہیں رہا بلکہ ظاہر حسین بن گیا ہے۔ ابھی جب وہ ظاہر حسین بن گیا تو یقیناً اس کا مرتبہ کہیں زیادہ۔ اگر پروردگار، توجہ سے جملے سنیے گا، اگر خداوند عالم کہ حبیب، اگر معصوم یہ کہتے ہوئے دکھائی دیں کہ من زار حسینا، کہ جس نے بھی امام حسین کی کربلا میں زیارت کی، کمن زار اللہ فی عرش، وہ ایسے ہی ہے کہ جس طرح سے عرش پہ خداوند عالم کی زیارت کی ہے۔ اگر روایت کے الفاظ بیان کروں، اگر روایت میں یہ انسان کے لیے ہے اور وہ انسان کے جو معصیت کار ہے، وہ انسان کے جو خطا کرتا ہے، وہ انسان کے جو غیبت میں مبتلا ہوتا ہے، وہ انسان کے جو بعض اوقات کسی پر ظلم کرتا ہے اپنی زبان کے ذریعے سے، آنکھ کے ذریعے سے، نامحرم کی طرف دیکھتا ہے، خداوند عالم نے اس کی یہ فضیلت رکھی کہ پروردگار جب اس کو ظاہر حسین بناتا ہے تو یقیناً اس کے پہلے گناہوں کو معاف کرتا ہے، ظاہر حسین بناتا ہے۔ اس روایت کے مطابق کمن زار اللہ فی عرش، ایسی ہے کہ جس طرح سے عرش پہ خداوند عالم کی زیارت کی۔ اب اگر پروردگار کسی ایسی مخلوق کو خلق کرے کہ جس کو گناہ کی صلاحیت ہی نہ دیتا ہو، اگر ایک ایسی مخلوق جب آ کر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے کے بعد ظاہر حسین بن جائے، اب اس روایت میں کسی کو اشکال نہیں ہونا چاہیے کہ فطرس ظاہر حسین بننے سے پہلے ہی گہوارے سے مس ہوتا ہے اور شفا پاتا ہے۔ اس سے اب غور کریے، یعنی اس طرح سے کہ جب وہ گہوارے حسین سے سب کے ذہنوں میں واقع ہے، اس لیے اس کو جزیات میں جانے کا نہیں بلکہ چاہوں گا کہ آج اپنے موضوع کو ایک مقدماتی ایک رخ دیا جائے، چونکہ بندہ حقیر کی ایک عادت رہی ہے کہ کسی بھی موضوع کا جب انتخاب کیا جائے تو اسی موضوع پہ رہا جائے تاکہ اس کے اوپر ایک سیر حاصل گفتگو آپ لوگوں کی خدمت میں وہ کہ جو امیر المومنین کے دسترخوان سے بھیک چننے کا موقع ملا وہ آپ لوگوں تک منتقل کر سکوں۔ درود پڑھیں محمد وآل محمد۔ آپ غور کریے کہ پروردگار نے ہماری ہدایت کا بندوبست اہل بیت کے کلام کے ذریعے سے کیا، اپنے کلام کے ذریعے سے کیا۔ اپنا کلام قرآن کریم، اہل بیت کا کلام روایات۔ پروردگار نے اس دنیا میں انسان کو بھیجا تاکہ اس کی ہدایت کرنے کے نتیجے میں اس کو مقصد حیات تک پہنچا دے۔ جب پروردگار نے یہ مشیت کی خلقت سے چاہا کہ مقصد حیات تک پہنچا دے، سب سے پہلے بیان کیا جائے کہ وہ مقصد حیات کیا ہے، خداوند عالم انسان کو خلق کیوں کر رہا۔ جب بھی کسی سے یہ سوال کیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے، سورہ زاریات کی آیت کو بیان کیا جاتا ہے۔ سورہ زاریات میں پروردگار فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، پروردگار نے جن اور انس کو خلق نہیں کیا مگر کہ اپنی عبادت کے لیے۔ ترجمہ غلط ہے،
خداوند عالم نے جن اور انس کو خلق نہیں کیا اپنی عبادت کے لیے یعنی عابد بننے کے لیے. پروردگار نے انسان کو عابد بننے کے لیے خلق نہیں کیا، چونکہ عبادت شیطان نے بھی کی تھی. شیطان بھی ایک زمانے میں عابد رہا. اب جس زمانے میں بھی وہ عابد رہا ہو، اس کا یہ مطلب نہیں کہ جتنی دیر وہ عابد رہا اتنی دیر وہ مقصود حیات تک پہنچ گئے. بس جب ہمیں بیان کیا گیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے جن اور انس کو خلق نہیں کیا مگر کہ اپنی عبادت کے لیے یعنی عابد بننے کے لیے، ترجمہ درست نہیں. خداوند عالم نے انسان کو عابد بننے کے لیے خلق نہیں کیا. بس اس آیت کا ترجمہ کس طرح سے کریں گے؟ کہتے ہیں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. خداوند عالم نے جن اور انس کو خلق نہیں کیا مگر کہ اپنی بندگی کے لیے. پروردگار نے انسان کو عابد بننے کے لیے خلق نہیں کیا، عبد بننے کے لیے خلق کیا ہے. اگر عابد کہا جائے تو ممکن ہے کہ بعض اگر کھڑے ہو کر کہیں پر کیوں کعبہ میں ہی طواف میں کھڑے ہو کر ساری رات اگر قرآن بھی پڑھتے رہے تو وہ عابد بن سکتے ہیں، دل میں علی نہیں عبد نہیں بن سکتے. بس خداوند عالم نے انسان کو عابد بننے کے لیے خلق نہیں کیا. بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں، بہت سارے لوگ مختلف طریقوں سے نماز پڑھتے ہیں. ابھی تو بل بھی پاس ہو گیا نا، ابھی تو ایک دفعہ درود پڑھیں محمد والے محمد. دل میں کسی کی محبت، کسی بت کی محبت دل میں رکھے کسی طریقے سے نماز پڑھتے ہیں تو عبادت ضرور کرتے ہیں، عابد ضرور ہے. لیکن پروردگار نے جو مقصد خلقت انسان اشرف مخلوقات عبادت نہیں ہے، عابد بننا نہیں ہے بلکہ عبد بننا ہے. اسی وجہ سے جہاں پر رسول خدا کی انسان گواہی دیتا ہے تشہد میں تو کہتا ہے اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، عابدہ نہیں کہتا. جہاں پر خداوند عالم معراج کا واقعہ بیان کرتا ہے سورہ اسراء میں، وہاں پر بھی پروردگار کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، بعبدہ ہی نہیں ہے بعبدہ. یعنی پروردگار نے جو مقصود خلقت انسان قرار دیا ہے وہ عبد بننا ہے، کہ جس کو جب ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں پروردگار نے جن اور انس کو خلق نہیں کیا مگر اپنی بندگی کے لیے. اسی بندگی پر جب خداوند عالم کسی مخلوق کو خلق کرتا ہے تو اس کے عبد ہونے کی گواہی بھی خدا دیتا ہے. اور جب اس کے عبد ہونے کی گواہی خدا دیتا ہے، انسان سے کہتا ہے کہ دیکھو ہر نماز میں جب تک تم میرے بندے کی بندگی کی عبد ہونے کی گواہی نہیں دو گے تب تک میں تمہاری عبادت کو قبول نہیں کرتا. بس اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ خداوند عالم نے بندگی کے لیے خلق کیا. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ عابد ہونے میں اور بندہ ہونے میں، بندگی عبد ہونے میں فرق کیا ہے؟ صرف چند جملوں میں بیان کر کے اپنے موضوع کی طرف انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو لے جاؤں گا. ایک دفعہ درود پڑھیں محمد والے محمد. آپ غور کریے کہ عابد تب تک عابد رہتا ہے، عابد تب تک عابد رہتا ہے جب تک حال عبادت میں ہے. مثال کے طور پہ اس نے 2 رکعت نماز کہا، 2 رکعت نماز فجر کی پڑھتا ہوں واجب قربتاً اللہ، 3 رکعت نماز مغرب کی پڑھتا ہوں واجب قربتاً اللہ. جتنی دیر نماز کی حالت میں ہے اتنی دیر عابد. لیکن عبد اسے کہتے ہیں کہ جو ہر سانس میں اپنی پروردگار کی جانب توجہ کر کے عبادت میں گزارتا ہے. اگر اس عبد کی بندگی کی معراج کو دیکھنا ہے کہ جہاں پر ہر لحظہ انسان کی عبادت بنتی چلی جائے تو زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. شب معراج بستر رسول پہ کسی کو دیکھ لیجئے. وہاں پر ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر نماز پڑھی جا رہی ہو لیکن ایسی بندگی انجام دی گئی ہے کہ جہاں پر پروردگار کہتا ہے کہ میں نفس خریدنا چاہتا ہوں، مرضیاں دینا چاہتا ہوں. جہاں پر خداوند عالم بندگی کی معراج کو دکھا رہا ہے، دنیا نے دیکھا کہ یہ تو سو رہے ہیں، لیکن خداوند عالم کہتا ہے کہ کون ہے کہ جو بستر رسول پہ سویا ہے کہ میں اپنی مرضیاں اس کے حوالے کروں. کیسی بندگی کی ہے. عبادت میں، عابد ہونے میں اور عبد ہونے میں یہی فرق ہے. عابد تب تک ہے کہ جب تک عبادت انجام دے رہا، بندہ وہ ہے کہ جب عبادت انجام دے رہا ہے اس کے بعد بھی جہاں پر اس کی زبان پاک رہے، جہاں پر اس کے تصورات پاک رہے، جہاں پر ان کی سوچ پاک رہے، نگاہیں پاک رہے، کان پاک رہے، اس کی سانسیں پاک رہے،
اس کے قدم پاکیزہ طرف بڑھنا شروع کر دے کہ جہاں پر نماز کے بعد بھی انسان کسی پر ظلم نہ کرے، اس بندے کو عابد نہیں عبد کہتے ہیں۔ انسان کو خداوند عالم نے بندگی کے لیے خلق کیا، ہر ایک نے یہی بیان کیا، خداوند عالم نے انسان کو بندگی کے لیے خلق کیا ہے۔ پروردگار نے اس پوری کائنات کو بندگی کے لیے خلق کیا، جس کی وجہ سے پروردگار قرآن کے اندر آواز دیتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بجا لا رہے ہیں جو زمین و آسمان میں ہیں۔ تو جو ہے آپ لوگوں جو زمین و آسمان میں ہے وہ خداوند عالم کی تسبیح بجا لا رہے ہیں۔ جو بھی یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے وہ خداوند عالم کی تسبیح بجا لا رہے ہیں۔ جب جو کچھ ہے زمین میں کہ جو پروردگار کی تسبیح بجا لا رہے ہیں، یہاں پر ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھتا ہوں کہ اسی جس فرش پہ آپ بیٹھے ہیں، جس ٹائل پر آپ بیٹھے ہیں، اس مائک نے خداوند عالم کی کتنی تسبیح بجا لائی ہوگی کہ پروردگار نے اس کے مرتبے کو اتنا بلند کر دیا کہ اس مائک سے کوئی لہو انجام نہیں پائے گا بلکہ ذکر سید الشہداء ہوگا۔ جس جگہ پر آپ بیٹھے، یہ جس ٹائل کے اوپر آپ بیٹھے ہیں، اس نے خداوند عالم کی کتنی تسبیح بجا لائی ہوگی کہ یہ کسی اور جگہ کی زینت نہیں بنتا بلکہ ایک مسجد و امام بارگاہ کی زینت بن جائے۔ اس پنکھے نے کتنی خداوند عالم یسبح للہ ما فی السماوات، جو زمین و آسمان میں، یہاں پر اگر کوئی پودے ہیں، یہاں پر درخت ہے، یہاں پر ٹائلیں ہیں، یہاں پر آپ اس کو جمادات دیکھ رہے ہیں، آپ اس کو ایسا دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پر اس کو شعور نہیں ہے، یہ دیکھ نہیں سکتا، یہ سن نہیں سکتا، یہ کچھ اور انجام نہیں دے سکتا، یقیناً ان تمام جتنی بھی یہاں پر ہیں، جتنے بھی یہاں پر افراد ہوں، جمادات ہوں، نباتات ہوں، انسان ہوں، نہیں معلوم انہوں نے کتنی تسبیح بجا لائی ہے کہ جس کے نتیجے میں خداوند عالم کہاں سے یہ پتھر نکلتا ہے اور کہاں آ کے نصب ہوتا ہے۔ یہ بھی نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر کہوں، اب غور کریے کہ وہ پتھر اس نے کتنی تسبیح بجا لائی ہوگی، وہ چاندی کہ اس نے کتنی تسبیح بجا لائی ہوگی، وہ سونا اس نے کتنی تسبیح بجا لائی ہوگی، وہ دانے تسبیح کے اس نے کتنی تسبیح بجا لائی ہوگی کہ خداوند عالم اس کو حرم امام حسین میں نصب کر دے اور کہے، اور اب غور کریے کہ اس پتھر میں اور باقی پتھروں میں فرق کیسے ہے، اس طریقے سے کہ وہ پتھر ایسا ہے کہ جس کو انسان بوسہ دیتا ہے، اتنی تسبیح بجا لائی کہ جس کے نتیجے میں خداوند عالم امام حسین کے حرم کی زینت بنا دے، امیر المومنین کے حرم کی زینت بنا دے، اسی رنگ کا پتھر ہو، اسی جنس کا پتھر ہو، اسی جگہ کا پتھر ہو، اسی علاقے کا پتھر ہو، اسی طریقے سے لایا گیا ہو، اتنے میں ہی خریدا گیا ہو، لیکن اگر کسی اور جگہ ہو تو انسان اس کو بوسہ نہیں دیتا۔ کتنی تسبیح بجا لائی ہے کہ خداوند عالم نے کتنا مقام عطا کیا۔ بس پتہ یہ چلا، توجہ سے سنیے گا عزیز، اب آہستہ آہستہ اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ اب توجہ کریے گا کہ جب ہم لوگوں کو یہ پتہ چل گیا کہ اس کائنات میں خداوند عالم کی جمادات، نباتات، ہر کوئی تسبیح بجا لا رہا ہے، جس کے نتیجے میں پروردگار اس کے مرتبوں کو تعین کر رہا ہے، تعین کرتا چلا جا رہا ہے، اس کو فکس کرتا چلا جا رہا ہے، دیکھو تمہارا مرتبہ یہ ہے، تمہارا مرتبہ یہ ہے، تمہارا مرتبہ یہ ہے۔ اسی طرح سے انسان، ہمارے جو بدن ہے، یہ بدن جس سے ہمارا تکوین پایا، یہ مٹی، ہم لوگوں کا یہاں پر جمع ہونا یہ بتاتا ہے کہ جہاں پر معصوم نے کہا شیعہ ہونا خلیقو من فاضل طینۃ، ہمارے شیعوں کو خداوند عالم نے ہماری بچی ہوئی گل سے پیدا کیا ہے۔ آپ کا یہاں پر ہونا یہ بتاتا ہے کہ اس بچی ہوئی گل نے، کہ جو معصوم کی بچی ہوئی ہے، اعلیٰ ترین مرتبے کی تسبیح کی ہے، جس کے نتیجے میں خداوند عالم نے اس مٹی کے حوالے عام روح کو نہیں کیا، اس روح کو کیا ہے کہ جس کے دل میں محبت علی ڈال کے خلق کیا گیا۔ بس پتہ یہ چلا کہ خداوند عالم نے اگر مقصد بنایا ہوتا عبادت، تو زمین، آسمان، ستارے، چاند سارے تسبیح بجا لا رہے ہیں، سارے تسبیح کر رہے ہیں۔ اگر خداوند عالم نے یہی مقصد رکھا ہے تو یہ تو سب انجام دے رہے ہیں۔ اب غور کریے، فرشتوں نے بھی یہی کہا جب حضرت آدم کو خلق کیا ہے، تو فرشتوں نے کہا کہ پروردگارہ کیوں ایسے
شخص کو آپ اپنا خلیفہ بناتے ہیں زمین پر کہ جو وہاں جا کے یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ جو وہاں جا کے فساد پھیلائے گا، خون بہائے گا، خون خرابہ کرے گا، یہ پریشانیاں کرے گا. کہ پروردگارہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، پروردگارہ ہم تیری تسبیح بجا لا رہے ہیں، پروردگارہ ہم تیری تقدیس کر رہے ہیں. اگر پروردگار کے مورد نظر مشیت یہی ہوتی تو وہاں پر یقیناً فرشتوں کی بات مان لی جاتی. توجہ سے سنیے گا. جبکہ پروردگار کیا کہتا ہے؟ انی عالم ما لا تعلمون، دیکھو میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یہ کیا چیز ہے کہ جو فرشتے نہیں جانتے؟ خدا بند عالم اس کائنات کو خلق کیوں کر رہا ہے؟ بھئی اگر تسبیح ہے تو تسبیح تو جمادات، نباتات، فرشتے سب، اور فرشتوں نے بھی حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت پہ کہہ دیا. اگر عبادت ہے تو وہ تو ابلیس بھی کر رہا ہے، بہت سارے جنات کر رہے ہیں. اگر ابلیس کے جس کو خداوند عالم نے آگ سے خلق کیا ہے اگر وہ اس وقت وہاں پر موجود ہے تو یقیناً اور بھی بہت ساری مخلوق موجود ہوں گی. اگر فرشتوں کو پروردگار کہہ رہا ہے کہ دیکھو سجدہ کرو تو اس کا مطلب بہت سارے فرشتے ہوں گے، چاہے ایک بھی ہو چاہے دو بھی ہوں، فرشتے تو تھے. پروردگار کی تسبیح تو بجائے لائی جا رہی، پروردگار کی عبادت تو ہو رہی ہے. خداوند عالم جیسے کہتا چلا جا رہا ہے ویسے تو وہ انجام دے رہے. پروردگارہ تو بتا تو نے ہمیں خلق کیوں کیا؟ خداوند عالم اپنی بندگی کے لیے خلق کیا، بندگی کے لیے بھی بہت تھے. خدایا تو بتا تو نے ہمیں خلق کیوں کیا؟ ایک نئی تحقیق آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. درود پڑھے محمد وآل محمد. توجہ کیا آپ لوگوں نے؟ بھئی اگر تسبیح کی بات ہے تو یہ زمین، چاند، ستارے، پتھر، ٹائلیں، دیواریں، جمادات، نباتات، یہ سب کے سب جو ہے وہ خداوند عالم کی تسبیح بجا لا رہے ہیں. قرآن کی آیت. فرشتے تسبیح بجا لا رہے ہیں. قرآن کی آیت نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تسبیح بجا لا رہے ہیں. ہم جب تیری تسبیح بجا لا رہے ہیں تو پھر اس کی کیا ضرورت؟ آدم کو کیوں خلق کر رہے ہیں؟ پروردگارہ آپ بتائیے کہ کیوں خلق کیا؟ ادھر ایک حدیث قدسی ہے، توجہ سے سنیے گا. خداوند عالم کی وہ اصل پرنسپل کیا ہے کہ جس کے نتیجے میں خداوند عالم اس کائنات کو خلق کر رہا ہے. حدیث قدسی میں پروردگار فرماتا ہے، چونکہ حدیث قدسی اور آیت کا فرق تو آپ لوگوں کے نزدیک معلوم ہے کہ اگر ایک کلام پروردگار ہو اور قرآن کا حصہ بن جائے تو آیت، اگر قرآن کا حصہ نہ بنے تو اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں، یعنی کلام پروردگار کا. لیکن چونکہ قرآن کے اندر اس کو جگہ نہ مل سکی اس لیے آیت نہ بن سکا. جب آیت نہ بن سکا، پروردگار کا کلام ہو، معنی بھی پروردگار کا ہو، تو اس کو حدیث قدسی بولتے ہیں. خداوند عالم سے حدیث قدسی ہے کہ جو معصوم سے نقل ہوتی. پروردگارہ تو نے کیوں اس کائنات کو خلق کیا؟ خداوند عالم تو کیوں اس کائنات کو خلق کرتا ہے؟ پروردگار فرماتا ہے کنزو کنزن مخفیا، دیکھو میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ، بس میں نے چاہا. دیکھیں اس کا ترجمہ غور سے سنیے گا. کلمہ ہے حب کا، محبت کا. فَأَحْبَبْتُ میں نے پسند کیا، میں نے چاہا، میں نے محبت کی اس شے سے، اس ارادے سے کہ جہاں پر ان اعرفا کہ میں پہچانا جاؤں. فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ لِأُعْرَفَ، بس میں نے کیا کیا کہ میں نے مخلوق کو خلق کیا تاکہ میں پہچانا جاؤں. بس اگر میں اس کو اس طرح سے کہہ دوں کہ خداوند عالم کی ذات ہے لامحدود، خداوند عالم کی ذات لامحدود ہے، لا زمان ہے، لا مکان ہے. ایسا نہیں ہے کہ پروردگار تھا، جب تھا نہیں تھا تب پروردگار تھا. یعنی خداوند عالم ازلی بھی ہے اور ابدی بھی ہے. جب کوئی نہیں ہوگا، جب ہوگا بھی نہیں ہوگا تب خدا ہوگا. صحیح ہے؟ یعنی خداوند عالم ازلی بھی ہے اور ابدی بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ تو زمین کی حرکت سے بیسیکلی یہ وقت وجود میں آتا ہے نا. جب وقت نہیں تھا، وقت ہمارا سورج کی وجہ سے ہے. صبح ہو گئی، شام ہو گئی، رات ہو گئی، دوپہر ہو گئی. یہ وقت جتنا بھی بیان ہو رہا سورج کی وجہ سے ہو رہا. ظہر کا وقت ہو گیا، ظہر کا وقت اب ہو گیا جب سورج ادھر پہنچ گیا، شاخص کا سایہ ختم ہو گیا اور اس کے بعد تھوڑا بڑھنا شروع ہوا. یہ وقت تو سارا زمین کی حرکت کی وجہ سے ہے. بس جب زمین بھی نہیں تھی
خداوند عالم لامحدود. توجہ سے جملے سنیے گا عزیز. آج صرف مقدمہ باندھ رہا ہوں، انشاءاللہ اس موضوع پہ ہم لوگ اگلے 4 دن اور کوشش کریں گے سیر حاصل گفتگو کرنے کی. درود پڑھے محمد والے محمد. خداوند عالم کی ذات لامحدود. جب پروردگار کی ذات لامحدود تو خداوند عالم لا زمان، خداوند عالم لا مکان، نہ زمانے میں نہ مکان میں کہ یہاں پر ہے وہاں نہیں، ایسا نہیں. لا زمان ہے، لا مکان ہے، لا متناہی ہے، لا محدود ہے. خداوند عالم کا حد نہیں ہے. ہم ان میں سے بھی نہیں ہیں کہ جو یہ کہتے ہوں کہ عرش پہ جب خدا ہلتا ہے تو آواز آتی ہے. خداوند عالم بے نیاز ہے، مجرد ہے، مرکب نہیں ہے. پروردگار مرکب نہیں ہے. کسی نے جا کے پوچھ لیا نا، اور اس سے پوچھ لیا کہ جس نے سلونی کا غلط دعویٰ کیا تھا، جس نے سلونی کا غلط دعویٰ کیا تو اچھا بتاؤ کہ پروردگار عرش پر ہے، کہا الاستواء معلوم. کہا کیسے ہے؟ آگے سے کہتا ہے والکیف مجہول، کیسے ہے نہیں پتہ. کہا اچھا یہ جو میں نے سوال کیا اس کا تو جواب دو. آگے سے کہتا ہے والسؤال عنہ بدعۃ، دیکھو اگر اس کے بارے میں سوال کیا تو یہ بدعت ہے. تو پتہ چلا کہ یہ بدعت کے نعرے، یہ شرک کے نعرے بہت پرانے ہیں. اور یہاں کے ممبر پہ انسان دعویٰ کرتے کہ ہاں میرے سے کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لو، ایسا دعویٰ کر دے اور بعد میں بدعت کے ذریعے سے خود کو نکالے. وہیں پر ایک خاتون کھڑی ہو گئی کہ اے شیخ یہ بتا دے کہ تو نے جو سلونی کا دعویٰ کیا ہے تیرے امامے کے پیج کتنے ہیں؟ تو جب تو اس کا جواب نہیں دے سکا تو باقی تو جواب کہاں پر دے گا ہمارے مولا کی طرح کہ جو یہ کہتے ہوئے دکھائی دے کہ علی وہ ہے کہ جو آسمان کے راستوں کو زمین کے راستوں سے بہتر جانتا ہے. بس پتہ یہ چلا علی علیہ السلام و آواز بلند صلوات. خداوند عالم لا محدود، پروردگار لا زمان لا مکان. یہاں تک ہم آ گئے. جب خداوند عالم لا محدود ہے، لا زمان ہے، لا متناہی ہے، لا مکان ہے، یقیناً اس روایت کے مطابق خداوند عالم نے اپنی ذات سے محبت کی کہ جس کے نتیجے میں خلق کیا. اب یہ جو خداوند عالم نے جس کی ذات لا محدود ہے، اپنی ہی ذات سے محبت کرنی ہے تو وہ محدود نہیں ہو سکتی. وہ محبت بھی کیا ہوگی؟ لا محدود ہوگی. توجہ سے ساتھ ساتھ چلیے. اب خداوند عالم نے جب لا محدود ذات سے محبت کرنی ہے تو وہ محدود نہیں ہو سکتی. وہ محبت بھی کیا ہوگی؟ لا محدود. ابھی جب خداوند عالم نے اپنی لامحدود ذات سے لامحدود محبت کی ہے، اب پروردگار اس لامحدود محبت کے نتیجے میں چاہتا ہے کہ کسی کو خلق کرے کہ جو اس کو لامحدود کو پہچانے. عجیب. ضروری یہ ہے کہ خداوند عالم اس کائنات میں اپنی صفات ثبوتیہ لامحدود کہ جس کے نتیجے میں پروردگار اپنی ذات لامحدود سے لامحدود محبت کر رہا ہے، اس لامحدود محبت کے نتیجے میں کسی ایسے نور کو خود سے مشتق کرے کہ جس کے نتیجے میں اس ذات لامحدود کو اس کائنات میں دیکھا جا سکے، کہ اس سے محبت، خداوند عالم سے محبت جانی جائے. چونکہ میں جب بھی خدا سے محبت کروں گا تو محدود کروں گا، میں تو اپنی صلاحیت کے مطابق کروں گا. آپ غور کریے اگر میں نے کسی کی مدد کرنی ہے خداوند عالم کی محبت میں تو اتنی ہی کروں گا نا جتنی جیب میں پیسے ہیں. اس سے زیادہ تو نہیں کر سکتا. اتنا ہی باہر اٹھا سکوں گا کہ جتنا میرے اندر طاقت ہے. اتنا ہی جہاد کر سکوں گا جتنی میرے اندر طاقت ہے. اتنی ہی کسی کی تیمارداری کر سکوں گا جتنا میرے پاس وقت ہے. چونکہ میں وقت کی قید میں ہوں، زمانے کی قید میں ہوں، مکان کی قید میں ہوں، یہاں پر موجود ہوں، کہیں اور موجود نہیں ہوں، میں تو محدود. بس ضروری یہ ہے کہ خداوند عالم نے جب، جملہ دوبارہ آخری دفعہ تکرار کروں گا، کہ جب خداوند عالم نے اپنی لا محدود ذات سے لامحدود محبت کی ہے تو اس کے نتیجے میں لامحدود صفات کی اس کائنات میں کسی کو تجلی بنانا چاہیے
کہ جس کے نتیجے میں اگر میں خدا کے کرم کو دیکھنا چاہوں تو کسی اور نہیں، مجھے اس دنیا میں یہی کریم دکھائی دے۔ اگر میں خداوند عالم کے علم لامحدود کو دیکھنا چاہوں تو مجھے کوئی اور ذات نہیں بلکہ رسول یہ کہتے دکھائی دے، انا مدینۃ العلم علی بابها، میں شہر علم ہوں، میں شہر علم اور علی اس کا دروازہ ہے۔ بس پتہ یہ چلا کہ خداوند عالم نے اس کائنات میں انسان کو، توجہ سے جملہ سنیے گا، اسی کے اوپر ہم بنا بنائیں گے، اس جملے پہ غور۔ خداوند عالم نے انسان کو اس کائنات میں بھیجا ہے تاکہ وہ خدا سے محبت کرے اور خدا اس سے محبت کرے۔ بس پتہ یہ چلا کہ اصل خلقت انسان محبوب خدا بننا اور محب خدا بننا ہے۔ اس محب خدا بننے کو میں اگر کسی کو دل سے نکال کر ساری نمازیں پڑھتا رہوں، طواف کرتا رہوں، صحیح کرتا رہوں، قرآن کی تلاوت کرتا رہوں، خداوند عالم مجھ سے محبت نہیں کرے گا۔ لیکن عجیب بات یہ کہ جن ہستیوں کو پروردگار اپنی صفات لامحدود کا آئینہ بنا کر اس کائنات میں بھیجتا ہے، اگر میں ان سے محبت کرنے لگوں تو پروردگار مجھ سے محبت کرنے لگے گا۔ جب خدا مجھ سے محبت کرنے لگے گا، اس کے نتیجے میں وہ جو میرا مقصد حیات ہے وہ میں پا لوں۔ آپ کو اس کے لیے جو آیت میں نے پڑھی سورہ آل عمران کی دلیل کے ساتھ بات کروں گا۔ سورہ آل عمران کی 31ویں آیت میں پروردگار فرماتا ہے، سورہ آل عمران کی 31ویں آیت، قل اے حبیبہ کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اے حبیبہ کہہ دیجئے، قل کا کلمہ ہے بیسیکلی، اور قل کا کلمہ بھی ہر آیت سے پہلے نہیں، قل کا کلمہ بھی بعض آیتوں سے پہلے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہر آیت سے پہلے قل کا کلمہ ہوتا۔ قل بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے حبیب کہہ دیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل الحمدللہ رب العالمین، اے حبیبہ کہہ دیجئے الحمدللہ رب العالمین۔ بس تمام آیتوں سے پہلے قل کا کلمہ نہ ہونا اور بعض آیتوں سے پہلے قل کا کلمہ ہونا یہ بتاتا ہے کہ اس قل کے بعد جو آ رہا ہے وہ ایک خاص اہمیت کا حامل ہے کہ اے حبیب کہہ دیجئے، جس طرح سے قل یا ایھا الکافر، قل اعوذ برب الناس، قل هو اللہ احد، یہ ہمارے پاس ایسے ہیں، قل لا اسألکم علیہ اجرا، اس کا مطلب ہے کہ قل کے بعد کوئی اسپیشل بات ہے کہ جو پروردگار کرنا چاہ رہا ہے۔ سورہ آل عمران کی 31ویں آیت میں خداوند عالم کہتا ہے، قل اے حبیب کہہ دیجیے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو، ترجمہ میں تھوڑا سا تصریف کے ساتھ بیان کرنا چاہوں گا، اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پروردگار کہتا فاتبعوا اللہ، بس اللہ کی اتباع کرو۔ آیت یہ نہیں کہتی، آیت کہتی ہے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ پتہ یہ چلا کہ خداوند عالم جب اپنی صفات لامحدود کا اس کائنات میں آئینہ بنا کر کسی وجود کو اپنے نور سے مشتق کر کے بھیجتا ہے کہ جس سے محبت خدا سے محبت سمجھی جائے گی، جس کی اتباع خدا کی اتباع سمجھی جائے گی، اسی کو آیت میں پروردگار فرما رہا ہے فاتبعونی، دیکھو کسی اور کی اتباع نہ کرنا، میرے بندے کی اتباع کرنا۔ فاتبعونی، اچھا پروردگار میں نے ان کی اتباع کر لی، ابھی کیا ہوگا؟ خداوند عالم فرماتا ہے یحببکم اللہ، مقصد حیات تمہارا مکمل ہونا شروع ہو جائے گا۔ تم نے اللہ سے محبت کا دعویٰ کیا، میرے رسول کی اتباع کی ہے، اب پروردگار تم سے محبت کرنے لگے گا۔ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ اچھا پروردگار محبت کرے گا؟ ہاں محبت کروں۔ خداوند عالم کہتا ہے محبت بھی کروں گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، خداوند عالم آپ کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ واللہ غفور رحیم، آیت ہے واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بے شک بہت زیادہ مغفرت کرنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ بس پتہ یہ چلا، یہاں تک ہم آ گئے، یہاں تک ہم آ گئے کہ خداوند عالم نے اس کائنات میں اپنی ذات لامحدود سے لامحدود
محبت کے نتیجے میں، تاکہ وہ جانا جائے، اپنے نور سے کچھ ہستیوں کو مشتق کیا کہ جن کو اس مرتبے پر خلق کیا کہ جو خداوند عالم کی معرفت رکھتے ہیں، تاکہ پروردگار کی صفات لامحدود کا اس کائنات میں آئینہ بنتے ہوئے اس کائنات میں اس طریقے سے پروردگار کی نمائندگی کریں کہ جہاں پر انسان اللہ سے محبت کرے، جہاں پر انسان اللہ سے محبت کا دعویٰ کرے، کسی اور سے نہیں، ان ہستیوں کی اتباع کرنا شروع کرے۔ اگر اتباع کرنا شروع کرے گا، خداوند عالم اس سے محبت کرے گا۔ میں نے خدا سے محبت کی محدود، جب خداوند عالم محبت کرے گا تو لامحدود۔ جب پروردگار کسی انسان سے محبت کرتا ہے، کسی ذات سے محبت کرتا ہے تو لامحدود محبت کرتا ہے۔ خداوند عالم محدود محبت نہیں کرتا، اس کو زمان اور مکان کی قید سے نکال دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پروردگار اس کو زمان اور مکان کی قید میں رہنے دے۔ عزیزو، ہم بھی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اے مولا، آپ سے محبت کرتے ہیں، سید الشہداء آپ سے محبت کرتے ہیں، یا علی آپ سے محبت کرتے ہیں، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ محبت کہتے کسے ہیں۔ میں نے ہمیشہ اظہار محبت کیا ہے، توجہ سے سنیے گا، مقدمہ باندھو۔ میں نے ہمیشہ اظہار محبت کیا، اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ مثال یہ ہے کہ آپ غور کریے کہ جب آپ کسی باپ کو اپنے بچے کے ساتھ بوس و کنار کرتے دیکھتے ہیں، اس کو اس کے سینے کے ساتھ لگا دیکھتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ باپ اپنے بچے سے محبت کر رہا ہے، ایسا ہی ہے، جبکہ یہ محبت نہیں ہے، یہ اظہار محبت ہے۔ آپ اظہار محبت کر رہے ہیں۔ میں امام حسین علیہ السلام کے غم میں روتا ہوں، گریہ کرتا ہوں، یہ جو میرا گریہ ہے یہ اظہار محبت ہے۔ خود محبت کیا ہے؟ محبت کسے کہتے ہیں؟ میں نے جب اپنے بچے سے محبت کا اظہار کیا تو یہاں پر اس سے مثال کے طور پہ اس کو چاکلیٹ دلا دی، اس کو نئے کپڑے دلا دیا، یہ اظہار محبت ہے۔ محبت کسے کہتے ہیں؟ میں نے اگر کسی درد مند کی مدد کی، کسی مریض کی مدد کی، اس کو دوائیاں لے دی، میں نے خدا سے کہا خدا تیرے لیے کیا، میں نے یہ اظہار محبت کیا۔ محبت کسے کہتے ہیں؟ میں نے اپنے والدین کا احترام کیا، میں نے جب اپنے والدین سے احترام سے بات کی ہے تو احترام سے بات کرنے کے نتیجے میں میرے والدین نے مجھے دعا دی۔ دیکھنے والے نے کہا یہ اپنے والدین کا احترام کرتا ہے، والدین سے محبت کرتا ہے۔ یہ محبت تو ہے لیکن یہ اظہار محبت ہے۔ محبت کسے کہتے ہیں؟ آپ غور کریے کہ ہمارے پاس جہاں پر، چونکہ خمسہ ہے، امام سجاد علیہ السلام کا بھی ذکر کرتے ہیں، درود پڑھیں محمد والے محمد۔ جہاں پر مولا نے ہماری ہدایت کا بندوبست کیا، جہاں پر ہمیں امیر المومنین کے خطبات ملتے ہیں، جہاں پر روایات ملتی ہیں، وہیں پر امام علیہ السلام سے ہم لوگوں کو صحیفہ سجادیہ ملتا ہے۔ صحیفہ سجادیہ 56 دعاؤں کا مجموعہ ہے کہ دیکھو خدا سے محبت کا اظہار اس طرح سے کیا جاتا ہے، اس طرح سے محبت کا اظہار کرنا ہے، پروردگار سے ایسے کرو۔ ہمارے پاس دو چیزیں ہیں، ایک دعا ہے، ایک مناجات ہے۔ دعا یعنی پکارنا، خداوند عالم کو پکارنا۔ مناجات یعنی سرگوشی کرنا، نجوا کرنا، کان میں بات کرنا۔ ایک میں روایت پڑھا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خداوند عالم سے پوچھا کیا ہے پروردگار؟ بلند آواز سے پوچھا کہ پروردگار انت بعید فانادیک ام قریب فاناجیک؟ پروردگارہ کیا آیا تو بہت دور ہے جس کے نتیجے میں تجھے زور کا پکاروں، یا پروردگارہ تو بہت قریب ہے کہ میں تیرے ساتھ سرگوشی کروں؟ اس ندا کو دعا کہتے ہیں، اور خدا کو قریب جان کے اپنی نعمتوں پر جو خدا نے دی ہیں اس پہ شکر گزار ہو کے سرگوشی کرنے کو مناجات کہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا پروردگارہ تجھے ندا دوں، تجھے پکاروں، یا تجھ سے مناجات کروں؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جب کوئی دور پہ گئے وہاں پر یہ سوال ہو، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ دیکھو اے موسیٰ من ذکرنی فانا جلیس معہ، یا انا جلیس معہ من ذکرنی، میں اس کے پاس ہوتا ہوں کہ جو میرا ذکر کرتا ہے۔ جیسے کہ کسی نے میرا ذکر کیا میں اس کے قریب آ گیا۔
اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ دعا سے کہیں زیادہ ایک مرتبہ مناجات کا ہے۔ ہمارے پاس چوتھے امام کی مناجات ہے، جن کو مناجات ہے مناجات خمسۃ عشر کہتے ہیں، 15 مناجات، کہ جس میں امام علیہ السلام مناجات شاکرین ہے، شکر کرنے والوں کی ہے، تائبین ہے، توبہ کرنے والوں کی ہے۔ اسی طرح سے امام علیہ السلام نے 15 مناجات ذکر کی۔ ان 15 مناجات میں سے ایک مناجات محبین ہے، محبت کرنے والوں کی سرگوشی خدا سے، پروردگار سے مناجات کہ جہاں وہ سرگوشی کرتا ہے۔ امام علیہ السلام اس کی آغاز میں کہتے ہیں الہی اے پروردگارہ من ذا الذی ذاق طعم محبتک، پروردگارہ کہ جس نے تیری محبت کے ذائقے کو چکھ لیا، فرام من کا بدلہ، پروردگار وہ کسی اور کی تعریف کیسے کر سکتا ہے؟ خداوند عالم جس نے تیری محبت کے ذائقے کو چکھ لیا۔ اگر مجھے پتا ہوگا محبت کہتے کسے ہیں تبھی تو مجھے پتا چلے گا کہ ذائقہ چیز چکھا یا نہیں۔ ابھی جب مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ محبت کسے کہتے ہیں، میں نے تو ہمیشہ اظہار محبت دیکھا، میں تو ہمیشہ اظہار محبت پہ رہا، میرے سے کسی نے محبت کا اظہار کیا، مجھے ہدیہ دے دیا، میرے سے سید نے امیر صاحب نے یہاں پر محبت کا اظہار کیا، مجھے یہاں تک لے آئے، میں نے تو اظہار محبت دیکھا۔ محبت کسے کہتے ہیں؟ انشاءاللہ ان 4 دنوں میں محبت ہی کے مفہوم کو بیان کریں گے کہ ہم محبت کسے کہتے ہیں، محبت سے کیا مراد ہے، تاکہ میرے پاس ایک معیار آ جائے ان مجالس کے سلسلے میں، اس کے واسطے سے میرے پاس معیار آ جائے کہ یہ جو میں امام حسین سے کہتا ہوں کہ مولا میں آپ سے محبت کرتا ہوں، وہ جو میں کہہ رہا ہوں محبت کرتا ہوں، آیا محبت کر بھی رہا ہوں یا نہیں کر رہا؟ آپ غور کریے، ایک دفعہ ایک بچہ ہے، آپ نے اس کو لیا، بلایا، آپ نے اس کو زور کا دبانا شروع کیا، اس نے چیخنا شروع کیا، بابا میری پسلیوں میں درد شروع ہو گئی۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں محبت کا اظہار کر رہا ہوں، تم سے محبت کر رہا ہوں، وہ کہہ رہا ہے مجھے محبت نہیں کر رہا، مجھے تکلیف پہنچا رہا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ایسے عمل محبت میں کر رہا ہوں کہ جس کے نتیجے میں مولا میرے سے قبول نہ کریں، میں اظہار ایسے کر رہا ہوں مولا کہیں کہ مجھے اسے اظہار کی ضرورت ہے، تم غلط کر رہے ہو۔ اور یہ کب مجھے پتا چلے گا؟ جب مجھے پتا چلے گا محبت کسے کہتے ہیں، جب مجھے پتا چل جائے گا کہ محبت اسے کہتے ہیں، اب مجھے پتا چلے گا کہ اس محبت کے نتیجے میں جو میں عمل انجام دے رہا ہوں، آیا میرے زمانے کا حسین مجھ سے راضی ہے یا نہیں؟ ہمارے پاس معیار ہونا چاہیے نا، ہمارے پاس معیار ہونا چاہیے۔ 3 تعریفیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، ایک لغوی تعریف محبت کی عرض کروں گا، ایک قرآنی تعریف عرض کروں گا، اور ایک فلسفی تعریف ڈیفینیشن محبت کی آپ کی خدمت میں انشاءاللہ ان ایام میں ذکر کروں گا۔ فلسفی اس وجہ سے کیونکہ فلسفے کا طالب علم ہوں، اگر فلسفی تعریف نہ بیان کی تو سارے فلاسفہ میرے سے ناراض ہو جائیں گے، پھر فلسفہ مجھے نہیں پڑھائیں گے، میرے لیے پریشانی بن جائے گی، اس وجہ سے فلسفی تعریف بھی آپ کی خدمت میں ضرور عرض کروں گا۔ درود پڑھیں محمد والے محمد۔ آج لغوی تعریف آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، کیونکہ وقت بھی ہمارے پاس قلیل ہے، وقت بھی بہرحال مکمل ہو رہا، چاہوں گا کہ انشاءاللہ جتنی جلدی ہو سکے آپ لوگوں کی خدمت میں معلومات کو، وہ جو بھیک جمع کی ہے وہ آپ لوگوں تک منتقل کر سکیں۔ جب ہم لوگ لغت میں گئے تو دیکھا کہ جو محبت کا کلمہ ہے ہا با با سے مشتق ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہا با با جو بارہ لبی جانتے ہیں ان لوگوں کے لیے ایک اچھا ذوق والی بات ہے۔ ہا با با حب، جس کو ہم لوگ حب کہتے ہیں، ہا با با 2 بے ہیں اور ایک ہا، اسی سے ہمارے پاس بہت سارے کلمے مشتق ہوتے ہیں۔ محبت اسی سے، یحبو اسی سے، متحابین اسی سے۔ پروردگار اس ہا با با سے مشتق ہوئے کلمات کو 85 آیتوں میں قرآن میں 95 مرتبہ ذکر کرتا ہے، جہاں پر کہتا ہے یحب التوابین یحب المتطہرین، اس طرح سے یحبو کا کلمہ، متحابین کا کلمہ، سورہ آل عمران کی 31ویں آیت کی جو آپ کی خدمت میں عرض کی، یحببکم اللہ، یحبب وہی ہا با با سے 85 آیتوں میں 95 مرتبہ خداوند عالم اس کلمے کو قرآن کے اندر نقل کرتا ہے۔ جب ہم لغت میں گئے کہ اچھا اسے ہا با با کا مطلب کیا ہے، تو اس کے 2 معنی بیان ہوئے، توجہ سے سنیے گا، بڑا لطف آئے گا آپ کو سننے میں۔ ہا با با کہتے ہیں حب، جہاں پر 2 وجود ہوں اور 2 وجود میں سے ایک وجود دوسرے وجود کی جانب جھکاؤ رکھتا ہو،
میلان رکھتا ہو، یہ جو اس کا جھکاؤ ہے یہ بتاتا ہے کہ اس وجود کو دوسرے وجود سے محبت ہو گئی۔ ہم اپنی زندگی میں امیر المومنین سے محبت کرتے ہیں، یعنی ان کی طرف جھکاؤ رکھتے ہیں، یعنی جھکاؤ رکھتے ہیں کہ ہم ہر عمل سے پہلے دیکھتے ہیں کہ آیا میرا مولا میرے سے راضی ہوگا یا نہیں، عمل کرنے لگا میرا مولا راضی ہوا یا نہیں۔ میرا جھکاؤ بس ایک وجود کا جھکاؤ اگر دوسرے وجود کی جانب ہو، اس کو لغت میں کہتے ہیں کہ اس وجود کو کہ جس نے جھکاؤ پیدا کیا، میلان پیدا کیا، دوسرے وجود سے محبت ہو۔ ایک اور لغت کے اندر بڑا خوبصورت معنی ہے، محبت، حب، محبت، متحابین، حببہ، حب، اس پیالے کو کہتے ہیں کہ جس میں جتنی ظرفیت ہے اتنا وہ پر ہے۔ اگر ایک پیالہ ہو، ایک گلاس ہو، اس گلاس کو بھر دیا جائے اس طریقے سے کہ اس گلاس میں کوئی اور سائل نہ آ سکے، سائل سے مراد لیکوئڈ نہ آ سکے، کوئی مائع نہ آ سکے، کوئی پانی شربت نہ آ سکے، تو لغت میں کہتے ہیں کہ اس پیالے کو کہ اب یہ کسی اور شے کو قبول ہی نہیں کرتا، اس پیالے کو جو اس میں موجود ہے اس سے محبت ہو گئی۔ بس لغت کے اگر معنی کی تطبیق کرنا چاہیں تو یہ سمجھ لیں کہ اگر میرے نفس کے ظرف کو محبت علی نے پر کر دیا ہے کہ جس میں کسی اور کی محبت کی آنے کی گنجائش ہی نہ ہو، تو سمجھ میں آئے گا کہ میرے نفس کے ظرف کو علی سے محبت ہو گئی۔ بس اگر میرے نفس کے ظرف کو، توجہ سے سنیے، اگر میرے نفس کا ظرف پر ہو جائے محبت خدا سے، محبت خدا سے، اب آپ یہ سمجھے کہ مولانا ایک دفعہ محبت علی کی بات کرتے، ایک دفعہ محبت خدا کی بات کرتے، یہ پہلے بیان کر چکا کہ فرق نہیں ہے کہ انسان اس ظرف کو کہے کہ میں نے محبت خدا سے بھر دیا، یا پھر یہ کہے کہ وہ جو خداوند عالم کی صفات لامحدود کی تجلی ہے اس کائنات میں، کہ جس کے نتیجے میں خداوند عالم نے جب تم ان سے محبت کرو گے تو تم سے محبت کرنی ہے، تو بس فرق نہیں ہے کہ اس ظرف کو کہہ دوں کہ محبت علی میں بھرا ہے یا محبت خدا میں۔ اگر یہ ظرف محبت خدا میں بھر جائے کہ جہاں پر اس ظرف میں کسی اور کی محبت کی گنجائش ہی نہ رہے، بس سمجھ میں آ گیا کہ میرے نفس کے ظرف کو خدا سے محبت ہو گئی ہے۔ اگر ایک انسان کا ظرف اسی طرح سے سید الشہداء کی محبت سے بھر جائے، اگر بس لغوی معنی ہمارے پاس کیا آ گیا محبت کا۔ اب آپ غور کر لیجئے کہ جب ہمارے نفس کا ظرف محبت سید الشہداء میں پر ہے، جب پر ہے اب یہاں پر کسی اور کی محبت کی گنجائش ہی نہیں، کسی کی محبت کی گنجائش نہیں۔ اس محبت کی ایک مثال دوں اور آخری آپ لوگوں کی زحمت کو تمام کرتا ہوں۔ اب غور کریے کہ ام وہب کو چند لحظے پہلے کربلا کے بپا ہونے سے حسین سے محبت ہو گئی، وہب قلبی کو کربلا بپا ہونے سے چند لحظے پہلے حسین سے محبت ہو گئی۔ اس محبت کے نتیجے میں جب وہب قلبی کو شہید کیا جاتا ہے، یا اس سے پہلے اور کہوں، کربلا کے چند لحظے پہلے وہب قلبی کی زوجہ اپنے شوہر سے نہیں حسین سے محبت ہو گئی۔ نفس کا ظرف اتنا پر ہو گیا کہ جس کے نتیجے میں جب شوہر مقتل کی طرف جا رہا ہے تو کہتی ہے کہ میں اس وقت اجازت دوں گی کہ جب میرا مولا حسین یہ ضمانت دے گا کہ تب تک میں نہ پہنچوں تب تک تم کربلا میں، تب تک جنت میں داخل نہ ہو سکو گے۔ یہاں تک کہ وہب قلبی اپنی زوجہ کو لے کے امام حسین کے پاس آئیں، نفس کا ظرف سید الشہداء کی محبت میں اتنا پر ہے، کہتے ہیں مولا آپ ضمانت دیں، اور امام حسین جب
اس خاتون کے نفس کے ظرف کو اپنی محبت سے سرشار پاتے ہیں تو کہتے ہیں میں حسین تمہیں ضمانت دیتا ہوں۔ کیسے پر ہوا؟ ماں کے ظرف کو اگر آپ دیکھیں، ماں کا ظرف امام حسین کی محبت میں اتنا پر ہے کہ جہاں پر بچے کا سر کاٹ کے نصرانی کہہ کے ماں کی طرف واپس لوٹایا گیا، ماں اپنے بچے کا سر اٹھا کے اپنے بچے کا سر اٹھایا ہے، اٹھا کے واپس پھینک کے کہے کہ جو حسین کی راہ میں ایک مرتبہ دے دے واپس نہیں لے۔ لبیک یا حسین، 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 برادر سلام، اللہم صلی علی محمد۔ ماشاءاللہ، اس طریقے سے خداوند عالم کس طریقے سے امام حسین نے ظرف کی نشاندہی کی۔ اگر وہ ظرف چھلکتا رہتا، اگر وہ اس طریقے سے پر نہ ہوتا، کسی اور شے کی محبت ہوتی، عبید اللہ ابن حر جوفی بھی تو تھا، زندگی سے محبت تھی، امام حسین تشریف خود آ گئے، امام حسین خود آئے، آگے کہا میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں، کہا مولا میرا گھوڑا اور تلوار لے جائیں۔ امام حسین کے لا حاجت علی الا سیفک و فرسک، حسین کو تمہارے گھوڑے اور تلوار کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جملہ ایک اور آگے اضافہ کروں، امام حسین کو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کو امام حسین کی ضرورت ہے، اس کو اپنی زندگی کے لیے امام حسین کی ضرورت ہے۔ لیکن جہاں پر امام حسین سے محبت کرتا ہے، دعویٰ کرتا ہے، لیکن کسی اور شے کی محبت بھی ساتھ اس ظرف میں موجود ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ظرف کو محبت نہیں ہوئی۔ اگر اس نفس کے ظرف میں کسی اور ذات کی محبت آ جائے تو اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ حسین سے محبت نہیں، کیونکہ امام حسین سے ملاوٹ والا ظرف محبت کر ہی نہیں سکتا۔ جو کہے حسین بھی ہمارے باقی بھی ہمارے، ملاوٹ والا ظرف محبت نہیں کر سکتا۔ بھی آپ لوگ خود بھی کچھ کچھ پہنچنا شروع کریے، درود پڑھیں محمد والے محمد۔ اسی وجہ سے آپ غور کریں کہ خداوند عالم نے جتنا بھی وہ کہہ دیں امام حسین سے محبت کرتے ہیں، خداوند عالم ان کو عزت نہیں دیتا۔ عجیب، خداوند عالم اس کو عزت دیتا ہے کہ جو ننگے پاؤں مشی کے دوران نجف سے کربلا کسی زائر کو پھٹے ہوئے پاؤں کے ساتھ پانی پلا دے۔ خداوند عالم نے اس کے لیے کتنا عزت کا مقام رکھا، پروردگار نے کتنی عزت دی، کیوں؟ کیونکہ اس کا دل میں کسی اور سے محبت نہیں ہے، اس کے دل میں اگر محبت ہے تو امام حسین سے۔ انشاءاللہ عزیزو، اسی 4 مجالس میں محبت کے موضوع پر ہی بات کریں گے۔ آئیے واسطہ دیتے ہیں خداوند عالم کو تاکہ پروردگار ہمیں امام حسین کے سچے محبین میں سے قرار دے۔ خداوند عالم ہمیں ہمارے ظرف کو اتنا پاک کر دے کہ سوائے محبت حسین کی کچھ اور اس میں ہوگی۔ پروردگار اس دنیا میں ہمیں امام حسین زیارت نصیب کرے اور آخرت میں شفاعت امام حسین نصیب کرے۔ پروردگار جنہوں نے زیارت کی ہوں ان کو پھر بھی امام حسین علیہ السلام کی زیارت نصیب کرے۔ واسطہ دیتے ہیں عزیزو امام حسین ہی کو، ان کی بیٹی کا، جو امام حسین کے دل کا سکون ہے، جس کے بارے میں روایات یہ کہتی ہیں کہ امام حسین نے جن کو نماز تہجد میں خدا سے مانگا ہے، پروردگارہ مجھے ایک ایسی بیٹی عطا کر کے جو میرے سینے پہ سونے کی عادی ہو، خداوند عالم مجھے ایک ایسی بیٹی عطا کر کے جو میرے دل کا سکون ہو، خداوند عالم مجھے ایک ایسی بیٹی عطا کر کے جس کا نام سکینہ ہو۔ شب عاشور ہے، جب سب اصحاب امام حسین اپنے اپنے خیموں میں عبادت کے لیے چلے گئے، مولا عباس ایک دفعہ نکل کے خیموں کا پہرا دینا شروع کیا۔ جب پہرا دینا شروع کیا تو ایک پشت خیمہ سے ایک آہٹ آئی۔ جب اس آہٹ کو سنا ہے تو اس خیمے کے پیچھے گئے اور جا کر آواز دی کہ کون ہے پشت خیمہ اس وقت موجود؟ جیسے مولا عباس نے صدا دی ہے، ساتھ ہی امام حسین جواب دیتے ہیں، اے عباس کوئی نہیں، آپ کے آقا مولا حسین۔
ہاں مولا، رات کے اس پہر کے جب اشقیاء نے کربلا کو گھیر لیا ہے، اے مولا رات کے اس پہر کے سب جب عبادت کی طرف جا رہے ہیں، اے مولا جب کلاشور ہونے والی ہے، آپ رات کے اس پہر پشت خیمہ کیا کر رہے ہیں؟ امام حسین جواب دیں کہ اے عباس، کل جب ہم سب کو قتل کر دیا جائے گا، ہماری لاشوں پہ گھوڑے دوڑا دیے جائیں گے اور خیموں کو آگ لگا دی جائے گی، تو میری 4 سالہ سکینہ دامن میں آگ لگی ہوگی، کربلا میں بابا بابا کہتی پکارتی ہوئی بھاگے گی۔ میں کربلا کی زمین سے کانٹوں کو چن رہا ہوں کہ کہیں میری سکینہ کے پاؤں میں کانٹا نہ چن، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری بیٹی کے پاؤں میں کوئی کانٹا چپ جائے۔ کتنی محبت ہے امام حسین کو اپنی اس بیٹی سے۔ عزیزو، جب امام حسین نے ودا کرنا شروع کیا، ایک دفعہ خیمے کے پاس آئے، خیمے کے پاس آ کر کہتے ہیں اے رباب، اے زینب، اے ام کلثوم، اے لیلہ، علیکن منی السلام، حسین کا آخری سلام۔ بیویوں نے جب گریہ کرنا شروع کیا، ایک ایک کر کے امام علیہ السلام نے سب سے ودا کیا۔ ایک ودا پڑھوں گا عزیز، کہ جہاں پر امام حسین علیہ السلام خیمہ ثانیہ زہرا سے ودا کر کے باہر نکلے ہیں نا، تو ایک دفعہ دائیں دیکھا، ایک دفعہ بائیں دیکھا اور پکار کے کہتے ہیں عباس، اے علی اکبر، اے زہیر، اے حبیب کہاں ہو؟ یا مقدمہ جواد، اے وہ کہ جو میرے نکلنے سے پہلے میرے گھوڑے کو لایا کرتے تھے، اے میرے عباس کہاں ہو؟ دیکھو آج حسین کے لیے گھوڑا لانے والا کوئی نہیں۔ جناب ثانیہ زہرا آئی ہے اور آگے کہتی ہے میرے ماں جائے حسین، میں آپ کا گھوڑا لے کر آؤں۔ ایک دفعہ جناب ثانیہ زہرا مولا حسین کے لیے گھوڑا لے کر آتی ہے، امام حسین کو سوار کرایا ہے۔ جیسے ہی سوار کرایا ہے نا، امام حسین نے گھوڑے کو ایڑ لگائی ہے۔ گھوڑا جب آگے نہیں بڑھتا ہے تو گھوڑے سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں میرے رہوار، اے مجھے پتا ہے تو بھی سارا دن میرے ساتھ لاشیں لا لا کر تھک گیا ہوگا، مجھے پتا ہے تو بھی زخمی ہے، حسین زیادہ دیر کا مہمان نہیں، حسین جا رہا ہے، اے رہوار مجھے میرے مقتل تک پہنچا دے، دیکھ میں تجھے زیادہ زحمت نہ دوں گا۔ مقتل کہتی ہے رہوار نے اپنے سر کو جیسے ہی نیچے کیا ہے، امام حسین نے جیسے دیکھا ہے ایک 4 سالہ بچی سکینہ ہے، ایک گھوڑے کے پاؤں سے لپٹی کہہ رہی ہے اے میرے بابا کے گھوڑے، ایک دفعہ جو مقتل گیا ہے واپس نہیں آیا، میرا بابا مرا پیاسا۔ اجرکم اللہ، امام حسین نے جناب سکینہ سے کہا ہے میری بیٹی ابھی تو میں نے آپ کو ودا کیا ہے، بعید نہیں ہے جناب سکینہ نے یہ کہا او بابا، خیمے میں جب ودا کر رہے تھے نا اور وہاں پر مسلم کے یتیم بھی تھے، اے بابا میں آپ کے سینے پہ سونے کی عادی ہوں، اے بابا ایک دفعہ دوبارہ سے مجھے ودا کر دیجئے۔ اے بیٹی بتائیے میں کس طرح سے ودا کروں؟ کہا بابا ایسے نہیں، ایک گھوڑے سے نیچے تشریف لائیے۔ امام حسین گھوڑے سے نیچے تشریف لائے، کہا بابا کوئی اجازت ہے؟ کہا بابا ایسے نہیں، اپنے زانوؤں پہ بیٹھ جائیے۔ امام حسین زانوؤں پہ بیٹھ گئے، کہا بیٹی ابھی اجازت ہے؟ کہا بابا ایسے نہیں، آخری مرتبہ گود میں لے لے بابا۔ امام حسین نے جناب سکینہ کو آخری مرتبہ گود میں لیا، امام حسین نے کہا بیٹا ابھی اجازت؟ کہا بابا ایسے نہیں، میرے سر میں ایسے ہاتھ پھیرے جس طرح یتیموں کے سر میں ہاتھ پھیرا جاتا۔ امام حسین مقتل کی طرف گئے ہیں، کربلا میں آواز آئی قد قتل حسین بکربلا، حسین کو کربلا میں قتل کر دیا گیا۔ نوکے نیزہ پہ حسین کا سر بلند ہوا، خیموں کو آگ لگائی گئی، سکینہ دامن چلتے ہوئے کے ساتھ باہر آئی، اب میں یتیمہ ہو گئی، ابھی کوئی پیار کرے گا، کوئی محبت کرے گا، کوئی لعین آگے بڑھا، منہ پہ تماچے مارنے شروع کی، کانوں کو زخمی کرنا شروع کیا۔ امام زمانہ سلام بھیجتے ہیں، میرا سلام ہو میری جدہ پہ جس کے چہرے کا رنگ کربلا سے شام تک تبدیل ہو۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب۔ پروردگارہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، خداوند عالم ناس ہوں، برمال حضرت زہرا میں جگہ عطا فرما۔
خداوند عالم ہمیں صدقے دل سے معصومین سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے اس وقت کا واسطہ دیتے ہیں کہ جب یہی بچی تماچے کھانے کے بعد کان زخمی کے ساتھ مقتل کی طرف گئی ہے، بابا بابا پکر، جناب ثانیہ زہرا نے سارے بچوں کو جمع کرنا شروع کیا۔ جب جمع کیا دیکھا سکینہ نہیں ہے، مقتل کی طرف گئی، سکینہ اب یہاں تو نہیں۔ ایک بستر کے لاشے سے آواز آئی، اے میری بہن آہستہ، ابھی میری بیٹی کو آنکھ لگی ہے۔ جناب ثانیہ زہرا نے شانہ سکینہ کو ہلایا، اے بیٹی کیسے پتہ چلا آپ کے بابا کا لاشا ہے؟ اس کی تو پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، جگہ جگہ پہ تیر ہے۔ کاف بھی اماں، جب میں خیمے سے نکلی میرے دامن میں آگ لگی تھی، شمر نے آگے بڑھ کے میرے منہ پہ تماچے مارے، میرے کان کو زخمی کیا، میں مقتل کی طرح بھاگتی ہوئی آئی، بابا کو پکارتی ہوئی آئی، اس لاشے سے آواز آئی، اے میرے لال میری طرف آ جا۔ پروردگار جتنے بے اولاد ہیں، خداوند عالم جنہوں نے دعا کے لیے کہا، خداوند عالم ان سب کو اولاد نرین عطا فرما۔ پروردگارہ جن کو اولاد دے رکھی ہے ان کو نیک اور صالح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو تنگ دست ہیں ان کو رزق حلال واسع طیب نصیب فرما۔ ہماری نسلوں میں عزاداری سید الشہداء کو باقی فرما۔ جتنے بھی اراکین ہیں انجمن کے، بانیان اعضاء کے گھروں میں اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول فرما۔ جس نے جس طرح سے خدمت کی ہے اس ورش عذاب پر، پروردگار آپ سب کی ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ خداوند عالم تمام مشکلات کو آسان فرما۔ خداوند عالم تو کریم ہے۔ پاکستان ہمارا ملک ہے، ہمارا وطن ہے، پروردگار اس کو استحکامت ترقی عطا فرما، اس کو شر حاسدین و ظالمین سے محفوظ فرما، اس کی سرزمین کو ظہور امام زمانہ کے لیے زرخیز فرما۔ پروردگارہ تو کریم ہے، ولی امر مسلمین، رہبر معظم انقلاب کو طول عمر عطا فرما۔ مراجع اعظام بالخصوص آیت اللہ سستانی کی حفاظت فرما، اس وقت کی سب سے اہم دعا وقت حجت صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے وان و مددگار میں سے شمار فرما، ان کے رکاب میں لڑتے ہوئے شہادت نصیب فرما، ہمیں فقر افلاس محتاجی بستر کی موت سے محفوظ فرما۔ آخر میں ایک دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ توحید کی طرف فرما کے جملہ حاضرین کے مرحومین بندہ حقیر کے بانیان اعضاء آج جن کی طرف سے مجلس تھی، انجمن کے اراکین کے تمام مرحومین ان کو ذہن میں رکھیے۔ علماء، شہداء، مراجع کے جو مرحوم ہو چکے، بالاخص ڈاکٹر محمد علی نقوی کی روح کو، شہید عارف حسینی کی روح کے لیے، امام خمینی کی روح کے لیے، رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ۔ متوجہ زیارت